نحمدک یا من شرح صدورنا بنور الایمان اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اصول فقہ کی مشہور کتاب اصول شاشی کے اسباق کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے کم از کم 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا ہم بھی اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اصول فقہ سے متعلق 5 چیزوں کو ضروری طور پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان 5 چیزوں میں پہلی چیز اصول فقہ کی تعریف ہے، دوسری چیز اصول فقہ کی غرض و غایت ہے، اور تیسری بنیادی چیز موضوع ہے، اور چوتھی چیز اصول فقہ کی تدوین سے متعلق ہے، اور 5ویں چیز جو ہے وہ مصنف کتاب کے حالات زندگی ہیں۔ میں نے تعریف کی بات کی ہے، تعریف کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ مجہول مطلق کی طلب لازم نہ آئے، یعنی ایک چیز کو حاصل کر رہے ہوں لیکن پتہ ہی نہ ہو کہ بھئی ہم کیا چیز حاصل کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز غرض و غایت ہے، اس کا جاننا ضروری اس لیے ہوتا ہے تاکہ کسی بیکار چیز کو طلب کرنا لازم نہ آئے۔ موضوع کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ موضوع کے ذریعے ایک فن کے مسائل کا دوسرے فن کے مسائل سے فرق اور امتیاز کیا جا سکے۔ جتنے بھی علوم ہیں، ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے، تو ایک علم کے مسائل کا دوسرے علم کے مسائل سے فرق کرنے کے لیے اور امتیاز کرنے کے لیے موضوع کو متعین کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب، یہ فن، یہ علم پورے کا پورا جو ہے وہ اس موضوع کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ 5ویں چیز تدوین ہے، تو تدوین کی معرفت اور تدوین کو جاننا بھی اس لیے ضروری ہے تاکہ اس فن کی تاریخی حیثیت ذہن نشین ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب کے مصنف کے حالات زندگی ہیں۔ کتاب کے مصنف کے حالات کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ مصنف کے علمی مقام و مرتبہ سے اس کی کتاب کی عظمت اور شان کا اندازہ لگایا جا سکے۔ وہ ایک محاورہ مشہور ہے نا، کلام الملوکی ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام سب کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، یعنی کہنے والا جس قدر عظیم انسان ہوتا ہے اس کا کلام بھی اسی قدر عظیم شمار ہوتا ہے۔ تو تعریف کسے کہتے ہیں؟ تعریف کہتے ہیں ما یبین بہ حقیقت الشیء، یعنی تعریف وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت بیان کی جائے۔ تو جب کسی شے کی حقیقت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی تعریف کرو، تو تعریف کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی حقیقت بیان کرو۔ اور ایسا ہی موضوع ہے ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیۃ، یعنی کسی بھی علم کا موضوع وہ شے کہلاتی ہے جس شے کے عوارض ذاتیہ سے اس فن میں بحث کی جائے۔ تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلی چیز کی طرف۔ سب سے پہلی چیز ہے اصول فقہ کی تعریف۔ یہاں اصول فقہ کی 2 تعریفیں ہیں، اور وہ اس طرح کہ اگر ہم مضاف یعنی اصول کی تعریف الگ کریں اور مضاف الیہ یعنی فقہ کی الگ تعریف کریں تو اسے حد اضافی کہتے ہیں، یعنی اصول کی الگ اور فقہ کی الگ تعریف کریں تو اس کو حد اضافی کہتے ہیں، اور اگر دونوں کو ملا کر یعنی اصول فقہ اکٹھے کی تعریف کریں تو اسے حد لقبی کہتے ہیں۔ تو ہم پہلے حد اضافی کی طرف چلتے ہیں، یعنی اصول کی الگ تعریف کریں گے پھر فقہ کی الگ تعریف کریں گے۔ تو پہلا لفظ اصول ہے۔ اصول یہ اصل کی جمع ہے، اور اصل کسے کہتے ہیں؟ ما یبتنا علیہ غیرہ، یعنی جس پر کوئی دوسری چیز موقوف ہو اسے اصل کہتے ہیں۔ جیسے اولاد کی اصل باپ ہوتا ہے، باپ کو اصل کہا جاتا ہے، یا جیسے چھت کے لیے دیوار اصل ہوتی ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ اصل مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا اصل کا ایک معنی قاعدہ ہوتا ہے، اصل بمعنی قاعدہ، جیسے کہا جاتا ہے ان الفاعل مرفوع اصل من النحو، یعنی فاعل کا مرفوع ہونا نحو کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے۔ اور کبھی اصل بمعنی راجح بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی اصل بمعنی راجح ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے الحقیقت اصل بالنسبۃ الی المجاز، یعنی مجاز کے لحاظ سے حقیقت راجح ہے۔ اور کبھی اصل بمعنی دلیل کے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے ان آت الزکاۃ اصل وجوب الزکاۃ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد آت الزکاۃ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی دلیل ہے، تو یہاں پر اصل کا معنی دلیل کیا جا رہا ہے۔
تو اصل کا معنی قاعدہ بھی ہے، اصل کا معنی راجع بھی ہے، اصل کا معنی دلیل بھی ہے۔ اسی طرح اصل بمعنی استصحاب کے بھی استعمال ہوتا ہے، اور استصحاب کسے کہتے ہیں کہ حالت موجودہ کو حالت سابقہ پر قیاس کرنا، جیسے طہارت الماء اصل، یعنی پانی کی موجودہ حالت کو سابقہ حالت پر قیاس کیا جائے۔ مثلا ایک برتن کے اندر پانی ہے، تو اب یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ جس وقت اس برتن میں یہ پانی ڈالا گیا تھا آیا اس وقت پاک تھا یا ناپاک تھا۔ اگر برتن میں پانی ڈالتے وقت پاک تھا تو اس پانی کو اب بھی پاک ہی سمجھا جائے گا۔ ہاں البتہ اگر پانی برتن میں ڈالا تھا اس کے بعد پھر نجاست گر گئی، نجاست کے گرتے ہوئے کسی نے دیکھا یا کسی اور ذریعے سے پتہ چلا کہ یہ پانی تو ناپاک ہو چکا ہے، لہٰذا اب چونکہ دلیل آ گئی ہے اس پانی کے ناپاک ہونے کی، اس میں نجاست کے گرنے کی دلیل آ گئی ہے، لہٰذا اب استصحاب کی وجہ سے اس پانی کو ہم پاک نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جب تک دلیل نہیں ہے اس وقت تک ہم موجودہ حالت کو سابقہ حالت پہ قیاس کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی جب ہم نے برتن میں ڈالا تھا تب پاک تھا تو اب بھی پاک ہو، تو اس کو استصحاب کہتے ہیں۔ یہاں ایک اصول بھی سمجھ لیں کہ جب اصل کی اضافت کسی عالم کی طرف ہو رہی ہو تو اس وقت اصل بمعنی دلیل کے ہی استعمال ہوگا۔ جیسے مثلا ہم یہاں پر اصول فقہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور اصول فقہ میں اصول کی اضافت ہو رہی ہے فقہ کی طرف، تو اب دیکھیں فقہ ایک عالم ہے، یعنی ایک خاص علم کا نام ہے، تو اصول کی اضافت علم کی طرف ہو رہی ہے، لہذا یہاں اصول بمعنی دلیل کے استعمال ہوگا۔ گویا ہم اصول فقہ کا مطلب یوں لے سکتے ہیں دلائل الفقہ، اصول فقہ سے یہاں دلائل الفقہ مراد ہے۔ اب مرادی معنی ہوگا فقہ کے دلائل، اصول الفقہ ہی فقہ کے دلائل، اور فقہ کے دلائل کون سے ہیں؟ قرآن ہے، سنت ہے، اجماع اور قیاس ہے۔ تو یہ ساری تعریف میں نے اصل کی ہے، اصول کی۔ اصول کے ساتھ دوسرا لفظ ہے فقہ، اصول فقہ۔ تو فقہ کا لغوی معنی تو ہوتا ہے سمجھ بوجھ، جبکہ اصطلاح میں فقہ اس ملکہ کو کہا جاتا ہے کہ جس ملکے کے ذریعے سے احکام شریعہ کا علم حاصل کیا جائے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ شریعت میں احکام دو قسم کے ہیں، شریعت کے احکام دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ احکام کا تعلق کرنے سے ہے اور کچھ احکام کا تعلق ماننے سے ہے۔ جن احکام کا تعلق عمل سے ہے، یعنی کرنے سے جن احکام کا تعلق ہے، ان احکام کو احکام فرعیہ عملیہ کہا جاتا ہے، اور شریعت کے وہ احکام جن کا تعلق اعتقاد سے ہے، یعنی ماننے سے ہے، کرنا نہیں ہے صرف ماننا ہے، تو ان کو احکام اصلیہ اعتقادیہ کہتے ہیں۔ اور فقہ کی ایک تعریف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے، بڑی آسان سی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فقہ کہتے ہیں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کو جاننا، یا یوں کہہ لیں کہ فقہ ایسا علم ہے جس میں ان مسائل سے بحث کی جاتی ہے جن مسائل کا تعلق بندوں کے افعال سے ہوتا ہے، مثلا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ، حج، نکاح، طلاق، خرید و فروخت، ان تمام مسائل شرع کو چار دلائل سے معلوم کیا جاتا ہے۔ نماز کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ان چار دلائل میں سے کسی ایک دلیل سے ثابت ہوں گے۔ وہ چار دلائل کون سے ہیں؟ قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس مجتہد۔ یہ چار دلائل ہیں جن کو ادلہ اربع کہا جاتا ہے۔ تو شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ انہی چار دلائل سے ہی مستنبط کیا جائے گا اور مستخرج کیا جائے گا۔ کوئی بھی مجتہد جب ان چار دلائل سے احکام کا استنباط کرتا ہے تو وہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں اور ضوابط کو سامنے رکھ کر مسائل کا استنباط، انہی اصولوں کو، ضابطوں کو، انہی فقہ کے قوانین کو اصول فقہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا اصول فقہ احکام شرعیہ فرعیہ کے اس علم کو کہتے ہیں جو احکام کے ادلہ تفصیلیہ سے حاصل ہو۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے لائق ہے کہ جو مجتہدین کے اپنے اپنے اصول ہیں وہ اصول بھی در حقیقت قرآن و سنت سے لیے جاتے ہیں۔ انہی اصولوں کی بنیاد پر فقہائے کرام مجتہدین امت وہ روایات کو قبول بھی کرتے ہیں اور انہی اصولوں کے مطابق روایات کو چھوڑ بھی دیتے ہیں یا کسی نص سے مخصوص معنی اور مخصوص مفہوم بھی مراد لے لیتے ہیں۔ جیسا کہ خود صحابہ کرام دو قسموں میں تقسیم تھے، ایک تو وہ صحابہ کرام تھے جو ہر وقت احادیث کو حفظ کرتے،
اور آگے روایت کرنے میں لگے رہتے تھے، مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اور دوسری قسم کے وہ صحابہ کرام تھے جو نصوص سے مراد قرآن و حدیث ہے، یعنی قرآن و حدیث میں خوب تدبر کرتے، غور و فکر کرتے اور احکام جزیہ نکالتے تھے، اور اسی طرح استنباط اور تفقہ پر اپنا وقت خرچ کرتے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی فقہ مشہور ہے۔ فقہ حنفی میں اکثر مسائل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ سے لیے گئے ہیں۔ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے مجتہد اور فقیہ تھے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی فقیہ تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ یہ حضرات تھے جو احادیث کو پوری محنت اور پوری تحقیق کے ساتھ اور گویا مسلمہ غیر متنازع شریعت کے قواعد پر جانچتے تھے، اور اس کے بعد جا کر احادیث کو قابل عمل بناتے تھے۔ یہاں تک میں نے آپ کو اصول فقہ کی تعریف بتائی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے اصول فقہ کی غرض و غایت۔ اصول فقہ کی غرض و غایت کیا ہے؟ کہ احکام شرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ کے ساتھ جاننا اور استنباط مسائل کے قاعدوں کو معلوم کرنا۔ کہ فقیہ ایک مسئلہ بیان کرتا ہے کہ مثلا نماز کے اندر کھڑا ہونا یعنی قیام کرنا فرض ہے، اور رکوع اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کہنا یہ سنت ہے۔ نماز کے ایک حصے کو فرض کہا جا رہا ہے اور ایک حصے کو سنت کہا جا رہا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ اس پر دلیل کیا ہے؟ کس قاعدے سے اصول کے تحت ایک چیز کو فرض اور ایک چیز کو سنت قرار دیا گیا ہے؟ تو یہ کچھ قواعد ہیں۔ تو اصول فقہ کو اسی وجہ سے سیکھا جاتا ہے، یہی غرض ہے، یہی مقصد ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ قرآن و حدیث، اجماع اور قیاس کے ذریعے سے کون سا مسئلہ کس طرح مستنبط کرنا ہے۔ یا فقہائے کرام نے جو مسائل اخذ کیے ہیں تو تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ انہوں نے قرآن و حدیث، اجماع اور قیاس کے ذریعے سے کون سا مسئلہ تو کون سے اصول اور کون سے قواعد تھے جن کو سامنے رکھ کر انہوں نے مسائل کا استنباط کیا ہے۔ تو یہ اصول فقہ کی غرض و غایت ہے۔ یا اس کی دوسری غرض بھی ہے، بلکہ وہ تو کوئی بھی علم ہو شریعت کا علم، تمام علوم شریعت بمائے علم اصول فقہ کے مقصد یہ ہے کہ ہمیں احکام شرعیہ کا علم ہو جائے اور ہم احکام شرعیہ کو معلوم کر کے ان پر عمل کر سکیں، اور عمل کر کے ہم آخرت کی ہمیشہ کی سعادت اور نجات کو حاصل کر سکیں۔ اچھا، یہ کتاب پڑھنے کے دوران ایک لفظ بار بار استعمال ہوگا احکام شرعیہ کا۔ تو احکام شرعیہ سے کیا مراد ہے؟ احکام شرعیہ میں تقریباً 6 چیزیں آتی ہیں۔ فرض آتا ہے، اس میں واجب ہے، سنت ہے، مباح ہے، حرام ہے۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ جو کام اللہ تعالیٰ نے قطعی حکم کے ساتھ لازم کیا ہو۔ فرض کو چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے، اور فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ مثلا نماز اللہ تعالیٰ نے قطعی حکم کے ساتھ اس کو لازم فرمایا ہے، جو نماز کو چھوڑے گا تو وہ سخت گناہگار ہے، اور اگر کوئی نماز کا انکار کر دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ یا روزہ ہے، یا حج ہے، یا زکوٰۃ ہے، یہ چیزیں فرض کی مثال میں۔ دوسرے نمبر پر واجب ہے، دوسرا حکم واجب ہے۔ واجب لازم تو ہوتا ہے فرض کی طرح ہی، یعنی جس طرح فرض پر عمل کرنا لازم ہے اسی طرح واجب پر بھی عمل کرنا لازم ہے۔ البتہ یہ ہے کہ فرض جو ہے وہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، جبکہ واجب یہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے۔ واجب کو چھوڑنے والا بھی گناہگار ہوتا ہے، البتہ اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے، جیسے مثلا وتر کی نماز ہے یا قربانی وغیرہ ہے۔ اور تیسرا حکم سنت ہے۔ سنت کے لیے مستحب کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو سنت کسے کہتے ہیں؟ جس کے کرنے پر ثواب ہی ثواب، لیکن چھوڑ دیا تو گناہ نہیں ہوتا۔ مثلا سلام کرنا یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ اور چوتھا حکم مباح ہے۔ مباح کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے کرنے یا نہ کرنے پر نہ ثواب ہو نہ گناہ ہو۔ مثلا سونا، نیند کرنا، یا جائز کھانا۔ جائز کھانا کھانا بھی مباح ہے، نہ اس پر ثواب ہے نہ اس پر گناہ ہے۔ البتہ اگر کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، طریقہ نبوی پر عمل کرنے کی وجہ سے کھانا کھانا بھی ثواب بن۔ اور پانچویں چیز مکروہ ہے، پانچواں حکم مکروہ ناپسندیدہ کام کو کہتے ہیں۔ اگر وہ ناپسندیدہ بہت زیادہ ہو، یعنی حرام کے قریب قریب ہو، تو اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ اور اگر ناپسندیدگی کم درجے کی ہو،
کم ناپسند ہو تو اس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں۔ اور چھٹا حکم حرام ہے۔ حرام فرض کے مقابلے میں آتا ہے، اور حرام اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہو۔ حرام کام کا کرنے والا سخت گناہ گار ہوتا ہے اور مرتکب کبیرہ کہلاتا ہے، اور حرام کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا سود یا شراب یہ حرام ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز ہے اصول فقہ کا موضوع۔ اصول فقہ کے موضوع کے بارے میں 3 قول ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اصول فقہ کا موضوع صرف دلائل ہیں، دلائل سے مراد قرآن و سنت، اجماع اور قیاس۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، صرف احکام ہے، اصول فقہ کا موضوع صرف احکام ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتائے، فرض، واجب، مباح، سنت، مکروہ اور حرام، یہ احکام ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، دلائل اور احکام دونوں کا مجموعہ اصول فقہ کا موضوع ہے۔ اور تیسرا قول ہی زیادہ راجح ہے، یعنی اصول فقہ کا موضوع دلائل اور احکام کا مجموعہ ہے، دونوں چیزیں اصول فقہ کا موضوع ہے۔ البتہ یہ جو کہا کہ اصول فقہ کا موضوع دلائل ہیں، یعنی قرآن، سنت، اجماع، قیاس، تو اس پر اعتراض ہو سکتے ہیں کہ بھئی کسی بھی علم کا موضوع تو ایک ہوتا ہے، جبکہ آپ نے اصول فقہ کا موضوع 4 چیزیں بتا دیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، تو یہ تو ایک علم کے کئی موضوع ہونا ثابت ہو رہے ہیں، جبکہ کسی بھی علم کا موضوع تو صرف ایک ہوتا ہے۔ تو آپ کے اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اصول فقہ کے 4 موضوع، اس کو تعدد موضوع کہتے ہیں، جبکہ تعدد موضوع نامناسب و ناجائز ہے۔ تو بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ان 4 دلیلوں سے، قرآن ہو، حدیث ہو، اجماع ہو یا قیاس ہو، ان 4 دلیلوں سے انسان کا ذہن احکام شرعیہ تک پہنچتا ہے، رسائی حاصل کرتا ہے۔ اس لحاظ سے جب 4 کا منشا ایک ہے تو گویا یہ چاروں چیزیں شائع واحد کے درجے میں ہوئی۔ تو جب یہ شائع واحد کے درجے میں ہیں تو آپ کا تعدد موضوع والا اعتراض درست نہیں ہوتا۔ اگرچہ اسلامی علوم، حدیث کا علم ہے، تفسیر ہے، علم عقائد ہے، فقہ ہے، یہ پڑھنے پڑھانے کی ابتدا تو نزول وحی کے زمانے سے ہی ہو چکی تھی، لیکن یہ علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور یا دور صحابہ میں اکثر جو ہے وہ سینہ بس باقاعدہ تدوین نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اس وقت اس کی لکھنے کی کوئی خاص ضرورت تھی، ان کو ترتیب دینے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا جاتا تھا۔ تو اس لیے جہاں باقی علوم کو لکھنے یا جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہاں اصول فقہ کی تدوین بھی عمل میں نہیں آ سکی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور صحابہ کے دور کے بعد جا کر فقہاء اور مجتہدین نے اپنے اپنے طرز اجتہاد کے مطابق مسائل کا استنباط کیا تھا۔ اگرچہ مجتہد صحابہ کرام، مثلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یا اس جیسے باقی جو صحابہ کرام میں مجتہد صحابہ، ان کے قابل اعتماد شاگرد دنیا کے کونے کونے تک پھیل چکے تھے، ان حضرات کی زندگیوں کا اہم ترین مشغلہ یہی تعلیم و تعلم تھا۔ سب کچھ کر رہے تھے، لیکن اجتہادی مسائل کو فن کا درجہ دینے اور باقاعدہ قانون کی شکل دینے میں ابھی بہت سے مراحل باقی تھے۔ تو سب سے پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب فقہ کی تدوین کر رہے تھے تو اسی وقت اصول فقہ کی تدوین کی بھی بنیاد ڈالی، اور اس طرح اصول فقہ کے سب سے پہلے مدون حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہلاتے ہیں۔ فقہاء و مجتہدین نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق مسائل کا استنباط کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اجتہادی مسائل بغیر اصول و ضوابط کے بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ مسائل کی 2 قسم، ایک مسائل اجتہادیہ ہیں اور ایک مسائل غیر اجتہادیہ ہے۔ کچھ مسائل وہ ہیں جو قرآن و سنت میں واضح طور پر بیان کر دیے گئے، تو جو احکام واضح طور پر بیان کر دیے گئے ہیں ان کے اندر اجتہاد نہیں چلے گا۔ اجتہاد ان مسائل میں ہے جن کو قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اصول فقہ میں ایک رسالہ تصنیف کیا تھا، اور یہ رسالہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب الام کا مقدمہ ہے۔ پھر اس کے بعد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اصول فقہ پر مستقل کتابیں لکھی۔ اس کے بعد اس فن اصول فقہ میں
علماء اسلام نے چھوٹی بڑی بے شمار کتابیں لکھی، اور یوں اس فن کو پایا تکمیل تک ان حضرات نے پہنچا کر دین کی صحیح خدمات کا ثبوت پیش کیا۔ ان کتابوں میں سے آج بھی چند ایک کتابیں مثلا حسامی ہے، المنار ہے، توضیح تلوی ہے، مسلم الثبوت ہے، الانوار ہے، یا یہ اصول شاشی، یہ آج بھی مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں اور نصاب کے اندر باقاعدہ شامل ہیں۔ اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری اصول فقہ کی کتابیں ہیں جو داخل نصاب نہیں ہیں۔ اور پانچویں چیز جو میں نے عرض کی تھی وہ مصنف کے حالات زندگی ہیں۔ اصول شاشی لکھنے والے مصنف صاحب انتہائی برگزیدہ بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ اصول فقہ میں اتنی اہم ترین کتاب لکھی ہے لیکن اپنے نام کا اظہار تک نہیں فرمایا۔ اسی وجہ سے آج تک یقین کے ساتھ یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ اصول شاشی لکھنے والے کا اصل نام کیا ہے، یا اصول شاشی لکھنے والے کا تعارف کیا ہے، یا ان کے حالات زندگی کیا ہے، شاید اصول شاشی کون تھا، ان کے شاگرد کون ہیں، ان کے استاد کون ہیں۔ البتہ بعض علماء نے صاحب اصول شاشی کا نام اسحاق بن ابراہیم بتایا، اسحاق بن ابراہیم الشاشی السمرقندی، اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کا نام نظام الدین الشاشی ہے۔ صاحب اصول شاشی کا نام کیا تھا؟ نظام الدین شاشی، ان کی کنیت ابو ابراہیم۔ تو جس طرح شہر بخارا سے امام بخاری، شہر ترمذ سے امام ترمذی، شہر بیضاء سے امام بیضاوی منسوب ہیں، اسی طرح ماوراء النہر کے شہروں میں سے ایک شہر شاش تھا جہاں مصنف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور اسی شاش علاقے کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں شاشی کہتے ہیں، اور مصنف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جمع کردہ اصولوں کی وجہ سے اس کتاب کو اصول شاشی کہتے ہیں۔ اور صاحب اصول شاشی کی وفات 325 ہجری میں ہوئی تھی، مصر میں ہوئی تھی، اور مصر میں ہی ان کو دفن کیا گیا تھا۔ اصول شاشی فقہ حنفی کی اہم ترین اور بنیادی کتاب ہے۔ ہمارے ہاں تو اس کتاب کا نام اصول شاشی مشہور ہے، مگر صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ اس کتاب کا اصل نام کتاب الخمسین ہے۔ خمسین کا معنی ہوتا ہے 50، چونکہ جس وقت یہ کتاب لکھی گئی تھی اس وقت مصنف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 50 سال، یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ صاحب اصول شاشی نے اس کتاب کو صرف 50 دنوں کے اندر مکمل کر لیا تھا، تو اس لیے کتاب الخمسین اس کا نام پڑ گیا۔ البتہ صاحب اصول شاشی فقہ حنفی کے عظیم عالم تھے۔ ان کی کتاب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی مختصر لیکن جامعیت کے ساتھ دلائل اربع یعنی قرآن و سنت کی اجماع و قیاس کے ذریعے سے شرعی احکام کا استخراج و استنباط کی، اور پھر اگلا کمال یہ ہے کہ فقہی قواعد، فقہی اصول، فقہی ضابطے بیان کیے، اور صرف ضابطے بیان کر کے آگے نہیں چلے گئے بلکہ ہر ضابطے پر، ہر اصول پر قرآنی آیات کو مثال کے طور پر پیش کی ہے، ان مثالوں میں حدیثیں پیش کی ہیں۔ اصول کی وضاحت کے لیے جو ہے محاورے جو روزمرہ معاملات میں، روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں، محاورات کو استعمال کیا ہے، تمثیلات بیان کی ہیں، اور ایک ایک مسئلے پر کئی مثالیں پیش کر کے اصول سمجھائے ہیں تاکہ میری کتاب پڑھنے والوں کو خوب فائدہ حاصل ہو سکے۔ لہٰذا اگر کوئی صاحب اصول شاشی کے علمی مقام کو جاننا چاہتا ہے تو ان کی اس معرکۃ الآراء کتاب کو پڑھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور ہمیں علم فقہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اندازہ کریں کہ فقہ وہ عظیم علم ہے کہ حدیث پاک میں اس کے بارے میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے تفقہ فی الدین یعنی دین کی فقاہت اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقہ کا عالم شخص شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے بھی زیادہ باری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر علم فقہ کے عبادت گزار شخص کی عبادت وہ بغیر بصیرت کے ہوتی ہے، جبکہ ایک فقیہ کی عبادت وہ بصیرت کے ساتھ ہوتی۔ شیطان اس کو آسانی کے ساتھ گمراہ نہیں کر سکتا، البتہ جو عابد ہے، عبادت گزار، اس کے پاس چونکہ فقہ کا علم نہیں ہے تو اس کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے بہت آسان ہے، اور شیطان اس کو گمراہی کے گڑھوں میں دھکیل دیتا ہے، شکوک و شبہات کے جال میں پھنسا دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العلم علمان، علم الفقہ للادیان
وعلم الطب للابدان، کہ سیکھنے کے لائق علم تو بس دو ہی ہیں، ایک علم فقہ جس کے بغیر دین کے احکام سے ناواقفیت ہوتی، اور دوسرا علم طب ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانی صحت کی تعمیر ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ان علوم عالیہ کو توجہ اور محنت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔